ابراہیم علیہ السلام اور بہت سارے لوگوں کی تصویریں بنا رکھی تھی پینٹ کے ذریعے خانہ کعبہ کے اندر۔ یہ حدیث شریف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا جاؤ سب کو مٹاؤ۔ چنانچہ کھرچ کھرچ کر کے صحابہ نے ان ساری تصویروں کو ختم کیا، جس میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تصویر انہوں نے بنا رکھی، اللہ کے نبیوں کی ولیوں کی تصویریں بنا رکھی، سب کو کھرچ کھرچ کر کے صحابہ نے الگ کیا۔ پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ایک جگہ تھوڑا سا پینٹ کہیں دکھ رہا ہے، پینٹ کہیں تھوڑا سا دکھ رہا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ہے کہ اپنی عصائے مبارک سے اس کو کھرچ کھرچ کر کے بالکل صاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا نے اس کے اندر نماز ادا فرمائی۔ اتنی شدت سے ممانعت اسی لیے کی کہ اس کے ذریعہ بت پرستی کی ابتدا کی۔ بہت سارے لوگ اللہ کے ولیوں کی تصویریں، اللہ کے محبوبوں کا مجسمہ، اللہ کے ولیوں کے فوٹو بنا بنا کر کے اپنے گھروں میں لٹکاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے اتنی سختی سے منع فرمایا وہ بھلا آپ کے درمیان گھس کیسے ہے، وہ چیز آئی کیسے؟ تو بات یہ ہے کہ شیطان نیکی کے راستے سے بھی لوگوں کے درمیان برائیاں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جن کا یہ مبارک مہینہ اس وقت شروع ہو گیا ہے، آپ نے اپنی قوم اور اس وقت بغداد کے لوگوں میں برائیوں کو جو پھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کے سد باب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پوری کوشش کی۔ مخالفین نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو گالیاں دی، سیدنا غوث اعظم کی شان میں گستاخیاں کی، مگر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے جس بات ایک کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو گناہوں کے دلدل میں جا رہے تھے، سیدنا غوث اعظم کی کوششوں سے وہ صاحب ایمان اور صراط مستقیم پر کام کرتا ہے۔ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ آدمی جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس کو آسانی سے قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے لوگوں سے فرمایا ایک دن قیامت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم ہے، بڑا بھینکر دن ہوگا، تو مکے کے کفار اور مشرکین نے مذاق اڑایا، کہا دیکھو یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جائے گا، یہ کہتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ جنت اور جہنم ہے، یہ بتاتے ہیں کہ حساب و کتاب مرنے کے بعد ایک بار اٹھا کر کے ہم سے لیا جائے گا، یہ کون سی بات ہے؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ 30واں پارہ جو شروع ہے آپ اس کی آیت سنیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ان مشرکین اور منکرین قیامت کے بارے میں، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ منکرین، یہ مشرکین، یہ قیامت کا انکار کرنے والے یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا حال ہوتا تھا جب کوئی مسلمان گزرتا، میرے آقا گزرتے تو وہ کنکھیوں سے ایک دوسرے کو کہہ کر کے آپس میں مذاق اڑاتے، یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، یہی ہے نا، یہی کہتے ہیں کہ وہ قبر میں عذاب ہوگا، دیکھو ذرا کیا کہہ رہے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ایک دن میدان محشر قائم ہوگا، تو آج ایک دوسرے کو مارتے، مذاق اڑاتے۔ اما یتساءلون، قرآن فرماتا ہے یہ منکر انکار کرنے والے قیامت کا، اما یتساءلون، یہ آپس میں کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، الذی هم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں انہیں اختلاف ہے، یہ انکار کرتے ہیں۔ پھر آگے قرآن فرماتا کلا سیعلمون، گھبرائے نہیں، وہ دن جب آئے گا تب پتا چلے گا کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان صحیح ہے کہ صحیح ہے۔ وہ دن جب آئے گا تب پتا چلے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، گھبراؤ نہیں، جب ہم زمین کو جھٹکا دیں گے اور یہ زمین زلزلے میں آ جائے گی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں یہ سب اوپر آ جائیں گی اور آسمان
جو تمہارے اوپر شادیانہ کیے ہوئے ہے یہ روئی کے گالے کی طرح اڑ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، چاند کی چاندنی ختم ہو جائے گی، ستاروں کی رنگت ختم ہو جائے گی، پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وقال الانسان ما لها، تب کہے گا انسان ارے یہ کیا ہو گیا ہے۔ لیکن جو صاحب ایمان رہے ہوں گے وہ چونکہ پہلے رسول پاک کی بات کو تسلیم کر چکے ہوں گے، اس لیے اس مصیبت کی گھڑی میں ایمان کی برکت سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آدمی آسانی سے غیر محسوس چیز کو تسلیم نہیں کرتا، جو دیکھتا نہیں ہے اس کو نہیں مانتا، اور یہ منوا لینا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اور وہ بھی مکے کے وہ بدو جو بات بات پر ایسا جنگ کا ماحول برپا کر دیتے کہ نسلوں تک جنگیں جاری رہتی، اور وہ سخت دل، وہ بدعبیت کے دلدادہ، برائیوں کے خوگر، ظلم و ستم کر کے مسکرانے والے، ان کی اصلاح کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن ایک نگاہ مصطفیٰ نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیجا، تو ہر چیلنج کا جواب بھی مصطفیٰ جان رحمت کو بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا خدا وہ ہے جس کی قدرت میں یہ ساری کائنات ہے، خدا وہ ہے کہ جس کے تصرف پہ زمین اور آسمان ہے، خدا وہ ہے جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں، تو مکے کے لوگوں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم اسے دیکھتے کیوں نہیں ہیں، وہ نظر کیوں نہیں آتا جس کی قدرت سے چاند سورج ستارے چل رہے ہیں، وہ دکھتا کیوں نہیں ہے جس کا حکم زمین اور آسمان میں چلتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے خدا سے تمہارے دل کی بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، ہر کھلی اور چھپی چیز کو جانتا ہے۔ منکرین کہتے وہ ہمارے دل میں کیا ہے کیسے جان لے گا، وہ دکھتا کیوں نہیں ہے، ذرا ہم کو بھی تو بتائے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تب ہم سمجھیں کہ خدا وہ ہے جس کی قدرت سے زمین اور آسمان چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی خوبیوں کا جلوہ بنا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے کمالات کا مظہر بنا دیا، اور یہ طاقت دی کہ اگر خدا کی پہچان چاہتے ہو اور تمہیں اس میں شک ہے کہ خدا کی قدرت سے زمین اور آسمان نہیں چلتے ہیں، تو چل دیکھ میرا محبوب جو میری طاقت کا جلوہ ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے تو سورج واپس آ جا رہا ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جا رہا ہے، وہ اشارہ کر رہا ہے تو درخت اپنی جگہ سے چل کر کے میرے محبوب کی بارگاہ میں آ رہا ہے۔ میرے محبوب کی قدرت کو دیکھ لو، میری قدرت کا تمہیں یقین ہو جائے گا۔ اور اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میں سب جانتا ہوں تو چلو دیکھو، اب تم اپنے دل میں جو لے کر کے آؤ گے میرا محبوب اپنی زبان سے ادا کرے گا۔ میرے محبوب کے علم کو دیکھ لو، تمہیں اللہ کے علم کا اندازہ ہو جائے گا، اور تم مان لو گے خدا وہ ہے جس کی قدرت میں پوری کائنات ہے، خدا وہ ہے کہ جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہم نبی کے لیے جو علم غیب مانتے ہیں، نبی کے لیے جو قدرت مانتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی قدرت کے ذریعہ خدا کی قدرت کو پہچانا جاتا ہے، نبی کے علم غیب کے ذریعہ خدا کے علم کو جانا جائے گا، معرفت خدا کی حاصل ہوگی اور ذریعہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہوگی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو رسول پاک کی بارگاہ کا معتبر نہیں وہ خدا کی بارگاہ میں بھی معتبر نہیں ہو سکتا، چاہے کوئی مکے میں رہے، چاہے کوئی مدینے میں رہے، کہیں رہے۔ ابو جہل مکی تھا، عتبہ شیبہ مکی تھے، ابو لہب مکی تھا، اور ایک بہت بڑا گستاخ رسول دشمن نبی عبداللہ ابن ابی اس کا نام، وہ مدینے کا رہنے والا تھا۔ تو یہ مکی تھے، وہ مدنی تھے، لیکن نہ ان کا مکی ہونا کام آیا،
نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا. اور حضرت سیدنا بلال حبشی نہ مکی تھے، نہ مدنی تھے، نہ ہاشمی تھے، نہ قریشی تھے، نہ مصطفیٰ کے خاندان کے تھے، مگر سچے وفادار مصطفیٰ تھے. تو 1400 سال میں مصطفیٰ کے اس غلام کا کوئی جواب نہیں ہو سکا. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے خدا کی معرفت حاصل اگر ہوگی تو رسول پاک کے ذریعہ. اب ہم نے اور آپ نے تو رسول پاک کو دیکھا نہیں، تو ہم کو کیسے پتا چلے کہ رسول وہ ہیں کہ جن کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے؟ ہم کو کیسے پتا چلے نبی وہ ہیں جن کے اشارے سے سورج واپس آ گیا؟ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا تھا؟ تو نبی کے کمالات اور نبی کے درجات اور نبی کی قدرت اور نبی کے علم کو سمجھنے کے لیے اللہ نے نبی کے غلاموں کو کھڑا کر دیا، غوث اعظم کو کھڑا کر دیا، خواجہ غنی نواز کو کھڑا کر دیا، مخدوم سمنہ کو کھڑا کر دیا، ثابت پیا کلیری کو کھڑا کر دیا، مخدوم جہانیہ جہاں کش کو کھڑا کر دیا کہ تم میرے محبوب کی طاقت دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ میرے محبوب کا ایک امتی ہے جو عبد القادر ہے، اس کو میں نے یہ طاقت دے دی ہے کہ اگر وہ اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ سے اٹھ کر کے چلا آتا ہے، اگر وہ اشارہ کر دے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. میرے محبوب کی امت میں جب یہ طاقت ہے تو اسے دیکھ کر کے تجھے میرے محبوب کی قدرت کو تسلیم کر لینا. یہ سلسلہ اور اگر جو اس سلسلے کا کوئی انکار کر دے، میں نہیں مانتا ولیوں کو، نہیں مانتا اللہ کے محبوبوں کو، یہ ولی کیا ہے؟